نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان تولو یہ کہ تم پھیرو، وجوہکم اپنے چہرے کو، قبل المشرقی والمغرب مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولیکن البر لیکن نیکی من آمنا جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والملائکہ فرشتوں پر، والکتاب کتابوں پر، والنبیین نبیوں پر ایمان لائے۔ یہود اور عیسائی چونکہ یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے تھے اور اسی کو ہی بس سمجھتے تھے کہ ہمارا چہرہ جب تک بیت المقدس کی طرف ہے اس وقت تک ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا، ہمارے اوپر کوئی وبال نہیں آ سکتا، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ سب سے بڑی نیکی جو بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا ہے وہ ہم نے چہرہ کر رکھا ہے، بس وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نہیں، اصل نیکی یہ ہے لیکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، یہ ہے اصل نیکی۔ والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اللہ کی ذات اقدس پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ ایک دن رب کائنات سب کو جگائیں گے، دوبارہ سے اٹھائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں لیکن نیکی من آمن باللہ، نیکی یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، والملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی نوری مخلوق ہے اور ان میں 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یہ نوری مخلوق ہے۔ والملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، والکتاب کتابوں پر ایمان لانا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں وہ سارے کے سارے رب کائنات کی جانب سے نازل کردہ ہیں، اللہ کریم جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین نبیوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پر ایمان لانا، یہ اصل نیکی ہے۔ سب نبیوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک برگزیدہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم جل شانہ نے انہیں بھیجا ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ سب سے پہلے اللہ کریم جل شانہ نے ایمان کے متعلق فرمایا۔ ایمان سب سے بہترین نیکی ایمان اور عقائد کا صحیح ہونا، اس کے اندر اللہ کریم نے ایمان کو بھی بیان فرمایا اور عقائد کو بھی بیان فرمایا کہ عقیدہ یہ رکھنا ہے اللہ کی ذات پر، عقیدہ ہم نے رکھنا ہے آخرت کے دن پر، عقیدہ رکھنا ہے فرشتوں پر، عقیدہ رکھنا ہے کتابوں پر، والنبیین نبیوں پر ایمان لانا، یہ ہمارے عقائد کو درست کیا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور دے مال علی حبہ اللہ کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، ذوی القربى اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والے، مانگنے والے، جو لاچار ہو کر مانگے، جو عادی ہوں وہ نہیں، جو لاچار ہو کر مانگے، اور پھر رکاب اور گردنوں کو چھڑانے کے اندر۔ اب دیکھیے پہلے ایمان کو بیان کیا،
اب اس کے بعد اللہ کریم نے حقوق العباد کو بیان کیا۔ حقوق العباد ہے وآت المال، مال دو علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کے اندر مال دو، ذوی القربہ رشتہ داروں کو۔ دوسرے مقام پر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے راستے کے اندر تم وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ مال وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، اور وہ مال خرچ کرنا جو ہمارے کام کا نہیں ہے یا نکارہ ہو چکا ہے، اس کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ وآت المال، فرمایا کہ تم مال دو علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک، والیتامہ اور یتیموں کو تم مال دو، والمساکین اور محتاج لوگوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والے، سوال کرنے والے، انہیں بھی تم مال دو۔ مانگنے والے جو عادی ہوں اور جن کا یہ پیشہ بن چکا ہو مانگنا، وہ نہیں اس سے مراد، اس سے مراد وہ ہے کہ جو بالکل لاچار اور واقعتاً جو غریب ہو چکے ہیں، ضرورت مند ہوں۔ والسائلین وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی گردنوں کو چھڑانے کے اندر پہلے دور میں تھا غلاموں کو آزاد کرانا۔ غلام ہے، پیسے دیں، غلام کو خریدیں اور آزاد کر دیں، لیکن آج کے دور کے اندر اس سے مراد مقروض بھی لی جا سکتے ہیں، جو جنہوں نے قرضہ ادا کرنا ہے ان کی جانب سے قرضہ ادا کر دو، اور بھی محتاجوں کی مدد کر دو۔ پھر رکاب اور گردنوں کو چھڑانے میں یعنی قرض خواہوں کا قرضہ ادا کرو۔ واقام الصلاۃ، اب دیکھیے اللہ کریم نے پہلے مال کو الگ سے بیان کیا کہ مال تم خرچ کرو، اس کے بعد پھر بیان فرمایا کہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا الگ سے دوبارہ تذکرہ کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے ہی سارے کے سارے صدقات ادا نہیں ہو جاتے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اب زکوٰۃ نکال لی اپنے مال میں سے، جو 2.5% اللہ کریم نے مقرر کی ہے وہ ہم نے نکالا، اور سارے کے سارے قرابت دار بھی، یتیم بھی، مسکین بھی، مسافر بھی، سائل بھی، گردنوں کو چھڑانے کے اندر بھی جو کچھ ہم نے خرچ کرنا تھا، جو کچھ ہمیں ملنا تھا، بس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے سب کچھ ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے مال کی ادائیگی کے اندر الگ سے اسے بیان کیا، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے اندر الگ سے اسے بیان کیا کہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر سب کچھ ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا۔ مال تمہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کریم نے تمہیں عطا کیا ہے مال، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہیں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اب یہ تیسرے نمبر پر واقام الصلاۃ سے اللہ کریم نے اعمال کو بیان کیا۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنا، اپنے وقت کے اندر سنن واجبات اور اس کی تمام قسم کے مسائل کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا۔ واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا کہ اللہ کریم نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ پہلے نمبر پر من آمن باللہ والیوم الآخر کے اندر ایمان کو بیان کیا، عقائد کو بیان کیا، اور دوسرے نمبر پر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے حقوق العباد کو بیان کیا۔ اب تیسرے نمبر پر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہاں سے اللہ کریم نے ہمارے وہ اعمال کو بیان کیا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیکی یہ ہے کہ موفون پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیں، جب وعدہ کرے وعدے کو پورا کرے۔ اب یہ بھی نیکی ہے، وعدے کو پورا کرنا۔ وعدے کو پورا کرنا ایک تو یہ ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے، اس کو پورا کرے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے وعدے ہمارے اوپر ایسے عائد ہوتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جب ہم نے نکاح کر لیا تو یہ بہت بڑا عہد ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ خاوند کا بیوی کے ساتھ وعدہ ہے، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اس نکاح کو ہم نے نبھانا ہے، اس گاڑی کو ہم نے چلانا ہے۔ شراکت دار ہیں، آپس کے اندر معاملہ کرتے ہیں، شراکت کے ساتھ کوئی بھی تجارت کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گویا کہ وعدہ کرتے ہیں کہ تو میرے ساتھ
اور میں تیرے ساتھ بالکل بھی بے ایمانی نہیں کروں گا، پورا پورا معاملہ کروں گا۔ تجارت کے اندر جو نفع ہوگا جتنا میرا اتنا تیرا بھی ہے، جو فیصد میرے لیے مقرر ہے وہ تیرے لیے مقرر ہے، جو بھی فیصد مقرر ہو، جو بھی اس کے معاملات مقرر ہوں۔ گویا کہ یہ عہد و پیمان ہے، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرمایا کہ عہد نیکی یہ ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، والموفون، اور پورا کریں، بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں۔ اصل نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والصابرین فی الباساء، نیکی کی بات چل رہی تھی نا، نیکی کیا ہے؟ فرمایا والصابرین، صبر کرنے والے، فی الباساء والضراء وحین البأس، اپنی سختی کے اندر، سختی کے دنوں کے اندر صبر کریں، والضراء، اور فرمایا تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر، وحین البأس، اور جنگ کے وقت۔ ان چیزوں کے اندر اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس پر بھی صبر کرنا۔ وحین الباس، اور جنگ کے اندر، جنگ کے وقت وہاں سے دم دبا کر بھاگنا نہیں ہے، دم دکھا کر بھاگنا نہیں ہے وہاں سے۔ وحین الباس، جنگ کے وقت ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ ان چیزوں کے اندر صبر کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے۔ کون؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم رکھنے والے، آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرے وعدے کو پورا کریں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جنگ کے وقت، تکلیف کے وقت، سختیوں کے وقت وہ صبر کرنے والے۔ ان سب کے متعلق فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔